الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتوحاتی بہنسا جنگ کا پہلا مرحلہ بہنسا مصر کے شہروں میں سے ایک شہر کا نام ہے۔ یہ شہر دریائے نیل کے مغربی کنارے پر واقع ہے۔ یہ سعید مصر کے شہروں کے قریب ہے، بہت بڑا شہر ہے۔ یہ شہداء اسلام کا قبرستان ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ یہاں 7 سال تک مقیم رہے۔ صاحب مصر اور یوسف علیہ السلام کے مابین جب زمین کی تقسیم کا مسئلہ آیا تو بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو مصر کی مغربی جانب دے دی۔ یہ علاقہ ریگستان تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے 1,00,000 مزدوروں کے ذریعہ سے اس طرف ایک نہر کھدوائی، لیکن دریائے نیل کی طغیانی سے وہ خراب ہو گئی۔ سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے جب پر مارا وہ نہر علاقہ فیوم تک بن گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے شہر فیوم اور بہنسا کو آباد کی اور پھر اپنے بیٹوں میں تقسیم کیا تو بہنسا کا یہ علاقہ آخر سعید تک سارا بنی اسرائیل کے ہاتھ میں تھا۔ اب اس دریائے یوسفی کے دونوں کنارے عظیم الشان باغ آباد ہو گئے۔ پھل اس کثرت سے ایک آدمی سر پر خالی ٹوکرا رکھ کر جب کچھ فاصلہ تک گزرتا تھا تو پھلوں سے خود بخود ٹوکرا بھر جاتا تھا۔ بعض مفسرین نے قرآن کریم کی اس آیت کا مصداق عرض بہنسا قرار دیا ہے۔ وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ، اور ان کو ٹھکانہ دیا ایک اونچی زمین پر جہاں ٹہلنے کا موقع اور پانی جاری تھا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے ساتھ مصر سے نکل کر یہاں اس لیے آیا تھا کہ وقت کا بادشاہ ہیرودس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصر میں قتل کرنا چاہتا تھا۔ اس شہر میں 5,000 صحابہ کرام شہداء کو ایک قبرستان ہے۔ لوگ خاص طور پر اس کی زیارت کے لیے وہاں جاتے ہیں۔ اس قلعہ کو فتح کرنے میں 70 صحابی بدری شریک تھے۔ ابو علی ننوی رحمہ اللہ جب اس سرزمین پر آتے تھے تو کپڑے اتار کر مٹی میں الٹ پلٹ جاتے تھے اور فرماتے تھے یا لکی من ارض طالما سارا مبارک فی سبیل اللہ، یہ مبارک سرزمین کتنے عرصے سے تیرے غبار اللہ کے راستے جہاد میں اڑتا رہا ہے۔ ابو علی وقاق جب اس سرزمین پر آتے تو فرماتے اے مبارک سرزمین جس نے مردوں کو اپنے اندر سمیٹ لیا ہے، کون سے مردوں؟ ان مردوں کو جن کے چہرے اللہ کے راستے جہاد میں عرصہ دراز تک پسینہ رہے اور انہوں نے اللہ کی رضا میں خوب قتال کیا۔ عبد الرحمن بن ظہیر فرماتے کہ میرا ایک پڑوسی تھا، وہ گناہ میں ملوث تھا، لیکن مرنے کے بعد میں نے خواب میں دیکھا کہ نعمتوں میں بیٹھا تھا، سر پر تاج اور ریشمی لباس میں ملبوس تھا۔ ان کے ارد روشنی نورانی چہروں والے لوگ تلواریں لٹکائے ہوئے موجود تھے۔ میں اپنے پڑوس سے پوچھا کہ آپ یہاں کیسے آئے اور یہ نعمتیں کیسی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ مجھے یہ فضیلت ان حضرات کے قریب دفن ہونے سے اللہ نے دی تھی، کیونکہ میں ان کا پڑوسی ہوا۔ یہ لوگ دنیا میں اپنے پڑوسیوں کو آگ سے بچایا کرتے تھے، کیونکہ مجاہدین تھے، تو یہاں مجھے نار یعنی آگ سے بچا لیا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے میرے لیے التجا کی، اللہ نے مجھے معاف کر کے ان کے ساتھ جگہ دے دی۔ ان شہداء کا پڑوسی بھی محروم نہیں رہتا۔ ذوالنون مصری رحمہ اللہ ہر سال بہنسا جا کر شہیدوں کی زیارت کرتے تھے۔ ایک سال جب ناغہ ہوا تو خواب میں شہداء نے ان سے کہا کہ آپ اس سال کیوں نہیں آئے؟ میرے محترم سامعین، میں آپ کو ابھی جنگ کا منظر دکھانا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ فارس اور بہنسا کا محالی وقوع کیا ہے اور جنگی حکمت عملی کیا تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ بہنسا کا تعلق مصر سے تھا۔ دیار بکر اور ربیہ کی فتوحات تک تو آپ حضرت خالد رضی اللہ عنہ اور حضرت زرار رضی اللہ عنہ وغیرہما ابطال المسلمین کے معرکوں سے ہر لمحہ لطف اندوز ہوتے رہے، لیکن عراق سے لے کر جلولہ اور
قریب تک آپ نے کسی معرکے میں ان کا نام نہیں سنا، نہ ان کے قاہرانہ جارحانہ حملوں سے لطف اندوز ہوئے، بلکہ آپ کو کچھ تشنگیں رہ گئی ہوئی کہ وہ اندازی جنگ اور زلزلہ برپا کرنے والی آوازیں کیوں نہیں گونجی۔ تو حقیقت یہ ہے فتوحات عراق کے لیے مدینہ طیبہ سے تازہ دم فوج حضرت سعد بن ابی وقاص کی سرکردگی میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھیج دی تھی، اور کچھ مجاہدین پہلے سے عراق کے اطراف میں تھے، اور کچھ مجاہدین حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے شام سے، اور کچھ حضرت غیاث رضی اللہ عنہ نے دیاری بکر سے عراق کی طرف روانہ کیے، لیکن حضرت خالد رضی اللہ عنہ اور حضرت زرار رضی اللہ عنہ اور حضرت ایاز بن غنم وغیرہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے مشورے کے مطابق دیاری بکر ہی میں مقیم رہے، نہ واپس مدینہ گئے اور نہ فارس کے ان معرکوں میں شریک ہوئے۔ اس کی دو وجہ سمجھ میں آتی ہے۔ بانسا کے اس عظیم الشان ریاست سے اب تک مصر کی اسلامی حکومت کو خطرہ لاحق تھا، یا دوسری وجہ یہ، اگر بانسا اور سعید کے اس پورے علاقے کو پہلے فتح کر لیتے تو ایک دم فارس کی حکومت حملہ آور ہو جاتی اور سعید والوں کی مدد کر کے مصر تک مسلمانوں کا پیچھا کر، اور یہ نقشہ جنگی حکمت عملی کے لیے صحیح نہیں تھا۔ اس وجہ سے دیار بکر میں صحابہ کرام مورچہ زن اور خیمہ زن رہے، اور اس طرف سے عراق پر کارروائی شروع ہو گئی۔ جب مدائن اور وائٹ ہاؤس پر اسلامی جھنڈے لہرا دیے گئے، تب اس طرف کا خطرہ ٹل گیا، اور بانسا پر حضرت خالد رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام نے کارروائی شروع کی، اور حق و باطل کے عظیم الشان معرکے ہوئے۔ ذرا جان کر دیکھیے، علامہ واقدی محمد اسحاق اور ابن کثیر وغیرہ اہل تاریخ نے بانسا میں شریک ہونے والے بڑے بڑے صحابہ کرام کی اور بڑے بڑے شہسواران اسلام کا تذکرہ کیا ہے۔ میں چند نام پیش کرتا ہوں کہ بصیرت بھی آ جائے اور برکت بھی آ جائے۔ امیر الحرب عمرو بن العاص، خالد بن ولید، آپ کا بیٹا سلیمان، قیس بن عبیرہ، مقداد بن اسود، مسیرہ بن مسروق، زبیر بن عوام، زرار بن عزور، فضل بن عباس، جعفر بن عقیل، مسلم بن عقیل، عبداللہ بن جعفر، عبد الرحمن بن ابوبکر صدیق، عبداللہ بن عمر، ابان بن عثمان رضی اللہ عنہم وعن جمیع الصحابہ دائما ابدا ابدا۔ صاحب فتح العجم فرماتے ہیں کہ جب صحابہ کرام نے مصر اور اس کے ملاقات تمام علاقے فتح کیے تو پھر آپس میں مشورہ کیا کہ حضرت عمر رضی سے مشورہ مانگا جائے کہ اب ہم کس طرف رخ کریں۔ چنانچہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے اس طرح خط لکھا، خط کا مضمون یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط مصر کے گورنر عمرو بن العاص کی طرف سے امیر المومنین عمر بن خطاب کو ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا اور درود کے بعد عرض ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے مصر اور اس کی ملاقات تمام علاقے فتح ہو چکے، کفر اور نظام کفر ذلیل و خوار ہو گیا ہے، اور اللہ کا کلمہ بلند ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان والے اصحابی اور انصار مہاجرین آپ سے اجازت مانگتے ہیں کہ وہ سعید کا رخ کرے یا جہاد کے لیے مصر کے مغربی کنارے یعنی بانسا کی طرف جائے۔ ہم آپ کے حکم کے منتظر ہیں، آپ جلد جواب دیں کہ ان کی صحابہ کرام جہاد کے لیے بے چین ہیں۔ اس خط میں کئی اشعار بھی درج تھے: نے تیزدار تلوار ہمارے ہاتھوں میں بے وجہی عدمی جہاد پیاس کی شکایت کرتی ہے، اور نیزے فراق جہاد کی شکایت کرتے ہیں۔ انسان کی لڑائی میں ہم موت کو غنیمت سمجھتے اور دشمنان اسلام کے قتل کو انتہائی ثواب کا کام سمجھتے ہیں۔ اس خط کو حضرت سالم لے کر جلدی جلدی مدینہ منورہ پہنچے۔ حضرت عمر رضی سے ملاقات ہوئی، ایک دوسرے کے احوال کا تبادلہ ہوا، اور پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے خط مجمع صحابہ نے پڑھ کر سنایا اور پھر مشورہ مانگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عمرو بن العاص کو خود میدان میں نہیں جانا چاہیے، اور 10,000 لشکر پر سیف اللہ خالد رضی اللہ عنہ کو امیر الحرب مقرر کر کے روانہ کرنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ کا مشورہ صحیح ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خالد سیف من سیوف اللہ تعالی، اور فرمایا ان خالدا سیف لا یعمد عن اعدائہ۔ خالد بن ولید اللہ کے دشمنوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی سنتی ہوئی تلوار ہے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس طرح خط لکھا۔ خط کا مضمون اور جنگ کا دوسرا مرحلہ انشاءاللہ آگے